ہم جو صحافی ہیں ہم غیر جانبدار اس طرح سے تو نہیں ہیں کہ ہم جمہوریت سے غیر جانبدار ہیں. جمہوریت کے ساتھ تو ہماری جانبداری ہے، آئین کے ساتھ ہے، قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انتخابی عمل ہے اس میں اس دوڑ میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے. تو جس طرح سے نگران حکومت کی یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دوڑ میں کسی ایک جماعت یا کسی جماعت یا کسی امیدوار کی طرفداری نہ کرے اور کسی جماعت یا کسی امیدوار کی مخالفت نہ کرے. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس پورے انتخابی عمل کی ہم ایماندارانہ رپورٹنگ کریں اور کہیں ہماری رپورٹنگ میں یہ نظر نہ آئے کہ ہمارا جھکاؤ کسی ایک جماعت یا کسی ایک امیدوار کی طرف ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو کہ نگران حکومتوں کا جو تصور ہے اور جو آزاد صحافت ہے ان کے درمیان ایک تال میل پیدا کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک مشترکہ گراؤنڈ جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے. آپ کا کام خبر دینا ہے، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ خبر بن جائیں، اور کچھ خبریں بنی ہیں اور بڑی وہ دکھ دینے والی خبریں بنی ہیں. ایک کا ذکر کیا جان محمد مہر کا. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی میں نے بات کی تھی، کئی دفعہ میری وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہو چکی ہے. یہ بات اب قابل قبول نہیں ہے کہ جی وہ فلاں کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں. یہ ریاست اور حکومت کے لیے کوئی بہت زیادہ فخر کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا نائب قاصد غائب اغوا ہو جائے، آپ کا کوئی پولیس آفیسر وہ اغوا ہو جائے، آپ کا کوئی ضلعی انتظامیہ کا فرد اغوا ہو جائے، تو تمام تر کوشش کے بعد آپ اس کو چھڑاتے ہیں کہ نہیں چھڑاتے ہیں؟ تو پھر صحافی جو ہے اس کا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے قاتلوں کو پکڑنا حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جان محمد مہر، ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں. میں پوری کوشش کروں گا ایک بار پھر کہ جو جان محمد مہر کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے. جہاں تک بات ہے صحافیوں کے تحفظ کی، ایک ادارتی جو نوٹ تھا وہ تو میں نے دیا کہ جی ہم خود بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم خبر نہ بنیں، لیکن اس کے باوجود معلومات جو ہے وہ ایک طاقت ہے. وہ کبھی کسی کو فائدہ دیتی ہے اور کبھی ایک طرف کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف کو نقصان بھی دے رہی ہوتی ہے. اور جن کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر وہ سندھی میں کہتے ہیں کام جی کاوڑ اکمکڑتے، جو کوا ہے اس کا غصہ بیچاری ٹڈی پہ ہوتا ہے. جو کمزور صحافی ہے پھر انہی پہ ان کا نزلہ گرتا ہے، کیونکہ طاقتور لوگوں پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران حکومت، اس کے ادارے اور چاروں صوبائی حکومتیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تعاون سے اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر عمل کریں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر کوئی میکینزم موجود نہیں ہے ارلی الرٹ کا اس طرح کے واقعے کی صورت میں، تو پھر ہم بنا لیں، کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں. آج کے ڈیجیٹل ارینا میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ ایک صحافی تھے سوات کے یوسف زئی صاحب، وہ اتوار کا دن تھا، صبح 2 بجے یہ خبر ٹویٹر پہ آئی اور 4 بجے میں لاہور سے آ رہا تھا، اور اسی وقت میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے، ہوم سیکرٹری سے، آئی جی پولیس سے بات کی، اور دوپہر تک وہ نوجوان جو ہے اماد، مجھے نام صحیح طرح سے یاد نہیں، یوسف زئی، وہ ہو گئے تھے. اس کے بعد ان سے بات بھی ہوئی.
یہ تو ایک اچھی خبر ہوئی، لیکن ہمیں ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی، کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم مل کر کوشش کریں گے آپ اور ہم، تو ہم ان خطرات کو کم کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جیسا کہ بٹ صاحب نے بتایا، اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، وہ ضرور پوری کریں گے، اور آئین اور قانون کے تحت جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری کر رہے ہیں۔ حلقہ بندیوں کا جو آخری جو مرحلہ ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، تاریخ آ چکی ہے، اس کے بعد کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں لوگوں تک حقائق پہنچائیں، لوگوں تک جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کریں، تاکہ جماعتیں اور جو امیدوار ہیں وہ لوگوں کے جو حقیقی مسائل ہیں اس پر وہ کوئی حل تجویز کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ آخری جو بات ہے جو بٹ صاحب نے کی، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ کروڑہا روپے کے بجٹ سے آپ چینل بناتے ہیں، آپ مارکیٹ سے لوگ جو کہ پہلے سے برسر روزگار ہیں ان کو آپ لارے لپے دے کے، اور ان کو جو موجودہ ان کی تنخواہ اور پریولیجز ہے ان سے دگنا کئی دفعہ پیشکش کر کے ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، اور پھر ایک دو ہفتے کے بعد جو ہے وہ آپ ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ انسان جو ہے اور یہ جو ورکرز ہیں یہ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے سلوک کریں، اور نہ آئین اور قانون کے تحت اس کی اجازت ہے۔ جو پیمرا ترمیمی ایکٹ ہے اس کے تحت میکینزم بالکل موجود ہے۔ حال ہی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں، میں بٹ صاحب سے، پی ایف یو جے سے، اور جو صحافتی جو تنظیمیں ہیں اور جو متاثرہ لوگ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ تحریری طور پر جو ہے وہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تاکہ جو ریگولیٹر ہے چیئرمین پیمرا اور جو پیمرا اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کا احتساب کریں، کیونکہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو محنت کش جو صحافی ہیں ان کے گھروں کے چولہے جو ہے وہ بند کریں اور ہم نگران حکومت جو ہے وہ خاموشی سے اس کا تماشا دیکھیں۔